اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ مومنین و مومنات پورے سال ہی زیارت سید الشہداء کے لیے اپنے گھروں سے رخت سفر باندھتے ہیں اور اس سعادت سے بہرہ مند ہونے کے لیے کربلا معلیٰ کا رخ کرتے ہیں، اسی ضمن میں بعض ایسے آداب نقل کیے گئے ہیں روایات میں کہ جو زائر کو اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اور اس پورے سفر میں یہاں تک کہ وہ کربلا پہنچ جائے ملحوظ خاطر رکھنا معصومین کی جانب سے بہت زیادہ اس کی سفارش کی گئی ہے۔ میں ان میں سے آپ کے سامنے چند ایک آداب اور اعمال جو ہے وہ نقل کرتا ہوں۔ یہ اعمال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب زائر اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہو اس سے 3 دن پہلے سے روزے رکھے۔ 3 دن روزے رکھنے کے بعد جب تیسرا دن پہنچ جائے تو افطار کے بعد اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کرے اور وہاں بیٹھ کر پھر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا تعلیم فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس دعا کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرے اور سب اہل خانہ اس کے ساتھ اس دعا میں شریک ہو۔ انشاءاللہ وہ دعا اس ویڈیو کے آخر میں آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حکم جو امام کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ خشوع و خضوع کو مد نظر رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کیا جائے، بالخصوص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ، یہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے اور ساتھ ہی محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا جائے۔ ایک اور چیز جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں ہم تک پہنچی ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے امام نے، وہ یہ ہے کہ زائر امام حسین اپنی غذا کو سادہ رکھے، اس کا کھانا پینا سادہ ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو زائر کے لیے لازم ہونی چاہیے، ہر زائر اپنے اوپر اس کو لازم کرے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آنے جانے والے زائرین کی مدد کرے۔ اب لازم نہیں ہے کہ یہ مدد پیسوں کے عنوان سے ہی ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر انسان زائرین کی مدد کر سکتا ہے، جس میں سے ان کے ساتھ ان کا سامان اٹھانا یا کوئی اور بھی ان کے ساتھ اگر کوئی مشکل ہے اس کو حل کرنا، تو زائرین کی مدد کرے۔ چھٹی چیز کہ جس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی حکمت آمیز بات کر سکتا ہے تو کلام کرے، نہیں تو زیادہ تر خاموش رہے اور ذکر الہی میں مشغول رہے۔ ساتویں چیز جو میں آپ کے سامنے نقل کروں وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے امام حسین کی زیارت پر جاتے ہوئے جو چیز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زینتوں کو کم سے کم کر دے۔ وہ چیزیں جو زینت محسوب ہوتی ہیں جیسے سر میں تیل لگانا یا آنکھوں میں سرما لگانا، ان چیزوں سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جب جائے تو پرہیز کرے۔ اور آخر میں آپ سے ایک بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ امام حسین کے حرم پہنچتے ہیں تو وہاں آپ ایک اذن دخول پڑھتے ہیں، جس کے بعد آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ وہ اذن دخول جو آپ امام حسین کے حرم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہی اذن امام حسین سے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے لے کے نکلیں۔ اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں تو متوجہ ہوں آپ کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے دل کے اندر امام حسین کا حرم ہو۔ اگر آپ کے دل میں حرم امام حسین ہے تو آپ یقین کیجئے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کو اس وقت بھی امام کا اذن حاصل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔